السلام علیکم عزیز ناظرین، ایم ٹی نالج ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ سلطنت میں سے اگر کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتے یا نافرمانی کرتے تو جادوگر اپنے جادو سے انکار کے رخ کو ہاں میں بدل کر بادشاہ کی طرف موڑ دیتا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ پھر میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے نظام کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنی عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار آدمی رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ درویش کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا۔ درویش نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور اسے مارتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس لڑکے کی شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو سمجھایا کہ جادوگر کے پاس جلدی پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور جادوگروں نے یہ سوچا کہ بچہ ہے، کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے ہو کر بادشاہ کے پاس واپس جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی خطرناک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور پتھر لگنے کی وجہ سے فوراً مار گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوگا، لیکن یاد رکھنا، اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا اور میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے وعدہ لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ درویش کی صحبت کی برکت سے وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس لڑکے کی تعریف کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا دوست اس لڑکے کے پاس گیا اور خوب تحفے پیش کر کے عرض کیا
کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجئے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کسی تحفوں کی ضرورت نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دے گے۔ اس نابینا آدمی نے اسی وقت مجلس میں اسلام قبول کیا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ روزانہ کی طرح جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی واپس آنے پر حیرت ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کا علاج نہ کر سکے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور اپنے دوست کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سزا سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کی محنت سے یہ کمال حاصل ہوا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میرے، آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت دنوں تک غائب رہتا تھا، لگتا ہے وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا بہت عرصے سے غائب تھا، میرے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس لڑکے سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ اتنے عرصے سے کہاں رہا اور کس کے پاس جاتا رہا۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر اس درویش کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے درویش کو گرفتار کروا کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب درویش آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھے آرے سے چیر دیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر اپنے نابینا دوست جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کو بلا کر یہی سب کچھ کہا۔ اس نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی پیاری ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا خاص دوست بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا تاکہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور سارے سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھے ساتھ لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے پھر چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور سارے سپاہی ڈوب گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا،
اگر تو میرا قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں، اگر وہ ترکیب اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے ترکیب پوچھی تو لڑکے نے کہا، اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر کہہ کہ اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کے کان اور ماتھے کے درمیان کی جگہ پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اور اس واقعہ کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا، آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کی سلطنت کے تمام لوگ کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اور سپاہیوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گلے گلزار بن جائے گی۔ اور عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے ساتھی جو کہ کرسی پر بیٹھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب لوگوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی۔ اس طرح ان کو آگ کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا جس نے سولی پر چڑھ کر ایمان اور اسلام پر ثابت کرنے کا مظاہرہ کیا۔ اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ ایمان پر جب ثابت قدمی کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔